نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كي نسبحك كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. محترم سردار اصغر علی خان صاحب، محترم سردار آصف علی خان صاحب کے والد گرامی، خالق کائنات جل جلالہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، سٹیج کی زینت علماء و مشائخ، محراب و منبر کی زینت اور پنڈال میں تشریف فرما اہم ترین شخصیات. آج پڑی کی سرزمین پہ ایک تاریخی کانفرنس انعقاد پذیر ہے. میں مختصر اسی مناسبت سے چند گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اس پہ میں اپنی گزارشات کرنا چاہتا ہوں. کیا تسبیح صرف اللہ اللہ کرنے کا نام ہے؟ کیا تسبیح صرف خالق کائنات کا تسبیح پہ یا انگلیوں پہ ذکر کرنے کا نام ہے؟ کیا تسبیح صرف قرآن پڑھنے کا نام ہے؟ کیا تسبیح صرف نماز پڑھنے کا نام ہے؟ آئیں اس محفل کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے اس کا ایک رخ رکھنا چاہتا ہوں. خالق کائنات ہمیں قرآن کو ہر جہت سے جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ خالق کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون باغی ہو چکا ہے، فرعون حد سے بڑھ چکا ہے، اس کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے. اس وقت خالق کائنات کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا. اے میرے رب میرے سینے کو کھول، میری زبان کی گریں کھول. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بہت بڑا کام کرنا ہے. میں نے پوری بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا اور اہم ترین مقصد تھا، اور اس اہم ترین مقصد کے لیے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سینے کے کھلنے کی دعا مانگتے ہیں، اپنے دم نہ گھٹنے کی دعا مانگتے ہیں، اتنے ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہو گلا دب جاتا ہے، آواز دب جاتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اتنے بڑے ظالم کے پاس میں نے جا کے کلمہ حق کہنا ہے، لہذا رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ یہ مدد مانگتے ہیں، تائید مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ یہی بات چلتے چلتے اگلا جو دعائیہ کلمہ ہے وہ کیا تھا؟ کئی نسبحک کثیرا، کہ اے مولا ہم تیری تسبیح بیان کریں، کثرت سے تسبیح بیان کریں۔ کیا فرعون کے پاس جا کر کلمہ حق کہہ کر کیا پھر اللہ اللہ کرنا تھا؟ کیا پھر ذکر میں مشغول ہو جانا تھا؟ نہیں نہیں، بلکہ اس تسبیح کا معنی یوں اللہ اللہ کرنا، تنہائیوں میں بیٹھ کے ذکر کرنا نہیں، بلکہ نسبحک کثیرا کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنے کے بعد تسبیح کیا بنے گی؟ نظام خدا کو اس زمین پہ نافذ کرنا، یہ حقیقی تسبیح مراد ہے۔ کئی نسبحک کثیرا، تسبیح کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے ادا کی جاتی ہے، کبھی تسبیح میں اللہ اللہ کر کے پڑھی جاتی ہے، کبھی مسجد میں بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اور کبھی کبھی جب ظلم اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو پھر مسجدوں سے نکل کر، خانقاہوں سے نکل کر میدانوں میں آ کے تسبیح اور کلمہ حق ادا کرنا، یہ حقیقی تسبیح ہوا کرتی ہے، یہ حقیقی تسبیح ہوا کرتی ہے۔ سامعین، اگر اس سورہ طٰہٰ کو پڑھیں، سورہ طٰہٰ کو سمجھیں، یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے، یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے باقاعدہ منظم طور پہ فرعون کے ساتھ ایک فرعون کے مقابلے میں مہم چلا کے، تنظیمات بنا کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے، رات دن ایک کر کے، جد و جہد اور محنت کر کے آپ نے اس ڈری ہوئی قوم کو اکٹھا کیا اور انہیں تسبیح کا حقیقی معنی اور مفہوم بتایا کہ تنہائیوں میں بیٹھ کے یوں اللہ اللہ کرنا ظلم کے سائے میں کبھی قبول نہیں ہوتا۔ اگر ظلم کا سایہ اوپر ہو تو ایسی تسبیح بھی قبول نہیں ہوتی، ایسی تسبیح بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا آج کی اس کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، آؤ اس حقیقی تسبیح کا ہم ذکر کریں، اس کو یاد کریں اور موسوی طریقے پہ ہی چلیں، لیکن جب کلمہ حق کہنے کی باری آئے تو ایسی حقیقی تسبیح سمجھ کر ان ظالموں کے سامنے آ کے جنہوں نے اس قوم کا صبح و شام خون نچوڑا ہے، خون چوسا ہے، کبھی بجلی کے بلوں کی ٹیکس کی مد میں اور کبھی مختلف ٹیکسز ہر جہت سے بھرما رہے، یہ خون چوسنے کا نظام تبھی بند ہوگا جب ہم مل کے اکٹھے ہو کے یوں تسبیح کا ورد کریں گے۔ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا۔